ایک وقت تھا جب دنیا علم، انصاف اور امن کی تلاش میں تھی۔ ان دنوں مسلمان نہ صرف دنیا کی سپر پاور تھے بلکہ علم، اخلاقیات، ثقافت اور ترقی کی روشنی بھی تھے۔ میں آپ کو اس سنہری ماضی کے سفر پر لے چلتا ہوں۔ اسلام کی آمد کے بعد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے فوراً بعد خلفائے راشدین کا دور شروع ہوا۔ عمر بن خطاب کے دور حکومت میں مسلمان روم اور فارس کی سپر پاورز کو پہلے ہی شکست دے چکے تھے۔ یروشلم، شام، ایران، مصر سب اسلامی سلطنت کا حصہ بن گئے۔ دنیا کیسی تھی؟ انصاف اور عدل کا راج تھا۔ لوگ خوشحال تھے۔ بیت المال ہر شہری کی ضروریات کا خیال رکھتا تھا۔ پھر عباسی دور آیا۔ بغداد مسلمانوں کے لیے علم کا مرکز بن گیا۔ بیت الحکمت جیسے ادارے وجود میں آئے جہاں مسلمانوں نے سائنس، طب، فلسفہ اور ریاضی میں دنیا کو پیچھے چھوڑ دیا۔ ابن سینا، الرازی، الفارابی، البیرونی جیسے نام انہوں نے یورپ کی نشائے ثانیہ کی بنیاد رکھی۔ اس کے بعد سلجوق ترک ایک طاقتور اور منظم سلطنت کے طور پر ابھرے۔ نظام الملک توسی نے مدارس کا ایک جال قائم کیا اور اسلامی تہذیب کو ایک مضبوط بنیاد دی۔ صلیبی جنگوں کے دوران مسلمانوں نے بھرپور مزاحمت کی۔ دنیا کیسی تھی؟ تجارت، تعلیم، انصاف، فوجی طاقت سب اپنے عروج پر تھے۔ پھر صلاح الدین ایوبی مربی انہوں نے نہ صرف صلیبیوں کو شکست دی بلکہ صد میں یروشلم کو آزاد کرایا۔ انہوں نے عیسائی قیدیوں کے ساتھ نرمی کا سلوک کیا، ایک ایسی بات جو آج بھی یورپی مورخین کو حیران کرتی ہے۔ اس کے بعد عیسائی اور مسلمان یروشلم میں امن سے رہے۔ یورپ ظلم اور جہالت میں ڈوبا ہوا تھا اور مسلمان دنیا کو روشن کر رہے تھے۔ پھر سلطنت عثمانیہ کا دور آیا اور عثمان غازی نے اسے قائم کیا۔ یہ سلطنت سلیمان عالیشان کے دور میں اپنے عروج پر پہنچی۔ 443 میں محمد فاتح نے قسطنطنیہ فتح کیا اور یورپ کے دل میں اسلام کا پرچم لہرایا۔ عثمانیوں نے 66 سال حکومت کی۔ قسطنطنیہ استنبول بن گئے۔ انصاف، ترقی، فن تعمیر، سائنس سب اپنے عروج پر تھے۔ ہر جگہ امن تھا۔ لیکن پھر زوال شروع ہوا۔ اندرونی تنازعات، علم سے دوری، فرقہ واریت اور عیش و عشرت نے سلطنت کو کمزور کر دیا۔ یورپ سائنسی انقلاب اور صنعتی ترقی کے ساتھ آگے بڑھ گیا۔ برطانیہ، فرانس اور روس نے خلافت کو ٹکڑوں میں بانٹ دیا۔ صہیونی سازشوں، مغربی مداخلت اور غدار حکمرانوں نے مسلمانوں کو غلامی میں دھکیل دیا۔ ایک قوم جس نے کبھی دنیا کو انصاف، علم اور روشنی دی تھی، آج خود کو تاریکی میں گم پاتی ہے۔ لیکن پھر بھی امید ہے۔ اگر ہم علم، اتحاد اور کردار کی طرف لوٹیں تو تاریخ خود کو دہرا سکتی ہے۔ اے امت مسلمہ، جاگو، تمہیں وہ مقام دوبارہ حاصل کرنا ہوگا جو تمہارے آباء و اجداد نے کبھی حاصل کیا تھا۔